زندگی اللہ نے دی ہے، اللہ کا شکر ہے. ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا. یہ اس کا شکر ہے. اللہ نے ہمیں اچھائیوں کی طرف راغب کیا. ہم میں سے کوئی ہی بد نصیب ہوگا جس کو نماز نصیب نہیں ہے. ہم میں سے زیادہ لوگ ہوں گے جن کو 5 گانا نماز نصیب ہے، سجدوں کی توفیق نصیب ہے. اب جو کمیاں کوتاہیاں دیگر زندگی میں ہیں ان کو دور کریں، اپنے رزق کو پاک کریں. رزق 100% پاک کرنے کی کوشش کریں. رزق اگر ناپاک ہے تو پھر باطن کبھی روشن نہیں ہو سکتا، باطن میں کبھی بھی اجالے نہیں ہو سکتے اگر رزق پاک ہے. دعائیں قبول ہی نہیں ہو سکتی اگر رزق پاک ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص لمبا سفر کاٹ کے آتا ہے، کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑا ہے اور یمد یدیہ، اور اپنے ہاتھ لمبے لمبے کر کے دعا مانگتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ اے اللہ ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وغذی بالحرام. اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، وملبسہ حرام، اس کا لباس حرام، اور اس کو غذا بھی حرام کی دی گئی. جو بدن پلا ہے وہ حرام کی غذاؤں سے پلا ہے. رسول کریم فرماتے ہیں بتاؤ اس کی دعا کیسے قبول؟ قبولیت کے لیے شرط ہے کہ رزق پاک، رزق کی پاکیزگی کا خیال رکھیں. والدین کی رضا میں اللہ کی رضا رکھی گئی ہے. اگر والدین راضی نہیں ہیں تو پھر رب کی رضا نصیب نہیں ہوگی. ہاں، صرف والدین اگر اللہ کے حکموں کو توڑنے کا کہیں تو ان کی یہ بات نہیں مانی جائے گی. باقی امور میں ان کی بات تسلیم کی جائے گی اور ان کی رضا میں اللہ کی رضا چھپی ہوئی ہے. اپنی نظر کی حفاظت کریں. نگاہوں کی پاکیزگی عبادتوں میں سرور کا باعث اور سبب ہے، اور نگاہوں کی غلاظت سے عبادت کا سرور چھن جاتا ہے. دور موجود کے فتنوں میں سے یہ سوشل میڈیا بہت بڑا فتنہ بن کے ہمارے سامنے آیا ہے. بالخصوص نوجوانوں کی زندگی کی ساری لطافتیں چھین لی ہیں اس نے، اور جس کے نتیجے کے اندر وہ حقیقی لذت جو عبادات کی، ذکر و فکر کی نصیب ہونی چاہیے تھی، اس سے موجودہ نسل جو ہے وہ بالکل دور ہوگی. انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ سجدوں کا سرور کیا ہوتا ہے، سحری کے جاگنے کا لطف کیا ہے، اللہ اکبر، رب کے حضور آنسو بہانے کا سرور کیا ہے. تو اپنی نظر کی پاکیزگی کا خیال اور لحاظ رکھیں. اس کا نتیجہ یقیناً عبادات کے اندر سرور کی صورت کے اندر برآمد ہوگا. اللہ آپ کی حفاظت کرے اور ہر جان یہ دیکھے اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے. یہ دنیا بوائی کا موسم ہے، آخرت کٹائی کا موسم ہے. بوائی کے موسم میں جس نے تخم عمل ڈال لی ہے، کل کٹائی کے موسم میں کچھ کاٹ لے گا. اور جو کسان بوائی کے موسم میں مٹی سے مٹی نہیں ہوتا بلکہ کلف لگے لباس پہن کے گھومتا پھرتا ہے، نہ کبھی کھیتی میں گیا، نہ کبھی بیج ڈالا، نہ کبھی پانی دیا، نہ کبھی جڑی بوٹیاں تلف کی، تو کٹائی کے موسم میں وہ کچھ نہیں اٹھائے گا. یہ دنیا کھیل کود نہیں ہے. یہاں ہم کھیلنے کودنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم یہاں کچھ کام کرنے کے لیے آئے ہیں. بہت تھوڑا وقت ہمیں ملا ہے. 60 سال 50 سال 70 سال کیا وقت ہوتا ہے؟ وہ میرا ایک دوست نکال رہا تھا کہ 60 سال اگر زندگی ہے 50 سال تو اس میں 8 گھنٹے روز سونا ہو تو اگر 45 سال زندگی ہے تو 15 سال تو یہ نکل گیا، باقی 30 سال بچے. تو اس طرح 8-10 سال بچپن کے جو مدہوشی کے تقریباً ہیں وہ بھی گزر گئے. پھر روز 2-3 مرتبہ واش روم میں جانا پڑتا ہے، تو 13 سال اس نے نکالے تھے. کہ بڑے سال تمہارے پاس ہیں تو 13 سال ہے. یہ ہے کل ٹوٹل زندگی. اب اس زندگی کو کہاں لگاتے ہو؟ اب اس زندگی کو کھا گیا سوشل میڈیا. یہ 13 سالہ جو زندگی بچی تھی، نمازوں کے اوقات بھی یہ کھا گیا، باقی اوقات بھی یہ کھا گیا، اور ہمارے پلے رہا کیا. پھر جب جائیں گے کیا خالی ہاتھ جائیں گے؟ آئیے اپنی زندگی کو، بالخصوص جوانوں کو میں کہتا ہوں، بڑے قیمتی لمحے ہیں جوانی کے. بڑھاپے میں بھی سجدوں کی توفیق مل جائے تو بڑی بات ہے، لیکن جوانی میں جو سجدوں کا سرور ہے وہ بڑھاپے میں نہیں ہے. تہجد کا لطف بڑھاپے میں بھی بہت ہے، لیکن اگر جوانی میں سحری کے وقت اٹھ کے ایک جوان جب بستر کو چھوڑ کر کے مصلی بچھاتا ہے، عرش جھوم اٹھتا ہے. اللہ اکبر. آج ہر بندے کو شکایت ہے ہمارے گھر میں بھوت آ گیا، جادو آ گیا، ٹونا آ گیا، سایہ ہو گیا، بدروحیں آ گئیں، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. مجھے بتاؤ، جس گھر کی صبح کا آغاز ایسے ہوتا ہوگا اس گھر میں کوئی جادو آ سکتا ہے؟ کوئی بدروح آ سکتی ہے؟ وہاں تو رحمت کے فرشتے اترتے ہیں.
پھر تمہیں کسی ملنگ بابے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، ہر اتوار کو چکر کاٹنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ کہیں یہاں تعویذ پڑے ہیں، یہاں تعویذ پڑے ہیں۔ ہر وقت اسی چکر سے نکل ہی نہیں پاؤ گے، ساری زندگی وہم میں گزار دو گے۔ لیکن اگر تم سجدوں سے اپنی زندگی کو آباد کر لو گے، جب صبح اٹھو گے، جب نکلو گے گھر سے، تمہارے ساتھ رحمتوں کے فرشتے چل رہے ہوں گے۔ تو اپنی زندگی کو اللہ اس کے رسول کی راہوں پہ ڈال دو۔